أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم ومبرم خطابه العظيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر صلوات الله محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مالي وقفت على القبور مسلما مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلم يرد جوابي أحبيب ما لك لا ترد جوابنا أنسيت بعدي قلة الأحباب ماذا تقول زهرة سلام الله عليها قال الحبيب كيف لي بجوابكم وأنا رهين جنادلا وترابي ماذا على من شم تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا أفاطم فاصبري فلقد أصابت رزيئتك التهايم والنجولا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون پہلی بات یہ ہے مشائخنا افاضل حوض علمیہ، یہ جو 3 روایات ہیں استشہاد کے حوالے سے، علماء خصوصاً آج کے اس دور میں الایام الفاطمیہ الاولی والایام الفاطمیہ الثانیہ، اور ہم الحمدللہ ابھی داخل ہو رہے ہیں الایام الفاطمیہ الثالثہ، 2-3 مجلسیں میری ہو گئی ہیں، مختلف دوست احباب نے شاید سنی ہوں گی۔ یہ جو 3 روایات ہیں، بندہ حقیر کا یہ قوی احتمال ہے والتحقیق علیکم، میں خود بھی اس حوالے سے تحقیق کر رہا ہوں کہ شاید کوئی ایسا مصنف، کوئی ایسی تصنیف مجھے مل جائے کہ جس میں یہ نقطہ مذکور ہو۔ ایک روایت ہے اس احتمال کے اوپر جو کہ لیلۃ القدر سے مراد ذات زہرا سلام اللہ علیہا ہے، اس روایت کو مد نظر رکھیے۔ ان 3 روایات میں استشہاد زہرا کے حوالے سے میرے ناقص مطالعے کے مطابق کسی فقیہ نے، کسی محقق نے میرے محدود مطالعے کے مطابق انگلی رکھ کر یہ معین نہیں کی ہے یہ روایت صحیح ہے، باقی 2 روایتیں باطل ہیں۔ ہر ایک نے اگر یہ جو ایام فاطمیہ الثالثہ ہیں جو کہ جمادی الثانی کی 3 تاریخ ہے، اس کو اگر اقوا قرار دیا ہے تو بھی کہا ہے کہ باقی روایتیں بھی مشہور ہیں، لہذا لا باس بأن تقام مجالس الزہرا سلام اللہ علیہا فی کل الروایات حسب الروایات، حرج نہیں ہے، منع نہیں کیا کسی نے۔ شاید احتمال قوی یہ ہے جس طریقے سے لیالی قدر کی تعین کسی فقیہ نے نہیں کی ہے، پہلی تاریخ 19ویں شب ہے، دوسری تاریخ 21ویں شب ہے، تیسری تاریخ 23ویں کی شب ہے،
کسی نے یہ جرأت نہیں کی ہے کہ اعمال شب قدر کو اس شب میں بجا لاؤ، باقی شبیں میرے پاس ثابت نہیں ہے، نہیں، کسی نے یہ تعین نہیں کی ہے۔ اگر کسی نے روایت الثالثہ والعشرین کو اگر قوی قرار دیا ہے، 23ویں شب کو اقوی ترین روایت قرار دیا ہے، اسی فقیہ نے کہا ہے کہ زہرا کی شہادت کی تیسری روایت بھی اقوی ہے۔ لہذا هناك انسجام وارتباط بين ليالي القدر وبين ایام الفاطمیہ سلام اللہ علیہا، بعید نہیں ہے، اس لیے کہ امام صادق نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر من بواطن القرآن الکریم، تفسیر سورۃ لیلۃ القدر بالزہرا سلام اللہ علیہا، لم یطلع علیہا اولو الالباب الا المعصومون، یہ معصوم کی روایت ہے۔ ما هو تفسیر الباطن یا ابن رسول اللہ لسورۃ لیلۃ القدر، امام نے فرمایا لیلۃ القدر ہی امنا الزہرا سلام اللہ علیہا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ راجعوا مقامات الزہرا للشیخ السند حفظہ اللہ، هناك کلام مفصل حول هذه المقامات للسید الزہرا سلام اللہ علیہا۔ هذه نکتہ اولا۔ دوسرا نکتہ مشائخنا، یجب علینا أن نكون على وعي تام في هذه الأيام، لأن العدو يريد ضرب الدين بالدين وضرب التشيع بالتشيع، يجب أن يكون علينا أن نكون ملتفتين وأن نكون على وعي تام بالنسبة إلى هذه الأيام، خصوصا لأن المسألة حساسة جدا جدا وجدا حساسة، اس لیے کہ استعمار کی پوری کوشش ان ایام میں یہ ہے کہ ضرب التشیع بالتشیع یا ضرب المسلمین بالشیعہ۔ کوئی بھی عدو یہ جرأت نہیں کر سکتا ہے کہ علناً مرکز تشیع میں آ کر کہے کہ اپنی مخالفت کا اظہار کرے میں تشیع کا مخالف ہوں، اور تشیع کے اندر افتراق ڈالنے کی کوشش کرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ بیوقوف کوئی عدو ہوگا، زیرک ترین دشمن ضرب التشیع بالتشیع، تشیع کو تشیع کے ذریعے سے ختم کر دو، اسلام کو اسلام کے ذریعے سے ختم کر دو، مسلمین کو تشیع کے ذریعے سے اور تشیع کو مسلمین کے ذریعے سے۔ یہ انتہائی حساس ترین فکر ہے، اور خصوصاً ایام فاطمیہ میں یجب علینا ان نکون علی وعی۔ وامثل لکم بمثال، مثال یہ ہے، کچھ عرصہ پہلے ایران میں ایک خطیب اور مؤسسین باقاعدہ ایک کمیٹی کی صورت میں منصوبہ بندی کے تحت یہ کہا گیا کہ ہم نے نظر کی ہے کہ بس سوائے فاطمہ زہرا کے علاوہ کسی کا ہم تذکرہ نہیں کریں گے، جس نے ظلم کیا ہے علناً اس کا ہم اظہار کریں گے، علناً عزاداری ہم کریں گے۔ کلمۃ حق یراد بہ الباطل، کلمۃ حق، استعمار ماذا يحاول وماذا يسعى التفرق والافتراق بین المسلمین بالمسلمین، مسلمین کے درمیان خود مسلمانوں کے ذریعے سے۔ انتہائی حساس ترین مسئلہ ایام فاطمیہ میں، اس لیے کہ ظلم اور ظلامت زہرا کے اظہار کے لیے یجب ان نذکر بعض القضایا المسلمہ فی التاریخ، تاریخ میں کچھ مسلمات ہیں ہم اعراض نہیں کر سکتے ہیں، اور وہ مسلمات تاریخ اگر آپ مفصلاً داخل ہوں گے بغیر کسی حکمت کے تدبیر کے ساتھ آپ وارد ہو جائیں ان موضوعات میں، تو یہ ایک فتنہ بین المسلمین اور تفرق کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا ان مسائل کو بیان کرنے کے لیے حکمت کی ضرورت ہے، تدبیر کی ضرورت ہے۔ جوانب کو دیکھیں، لاشعوری طور پر بسا اوقات ہم موجب فتنہ بنتے ہیں بین المسلمین یا بین تشیع، لاشعوری طور پر۔ ہاں عدو اگر داخل ہو جائے تشیع کے اندر، مسلمین کے اندر، وہ شعور کے ساتھ کہ افتراق بین التشیع و افتراق بین المسلمین، اور باقاعدہ طور پر یہ خطیب اور اس کی کمیٹی نظر کی ہوئی ہے کہ جو ہے فاطمہ کا ہی تذکرہ ہو جائے، ظلامت زہرا کا تذکرہ ہو جائے، ان چیزوں کا تذکرہ ہو جائے بس، اور ہر جگہ میں کچھ لوگوں کا نام لیا جاتا ہے علناً، صد، شتم، یہ تمام چیزیں بروئے کار لاتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے عامت الناس شیعہ ماذا یتصورون، ہؤلاء خلص شیعۃ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ لیکن حکومت نے باقاعدہ طور پر جب تحقیق کی، ہناک ایادی خارجیہ
अयाद इस्तिकबार तश्तगुल खल्फहुम। वलिहाजा आज सैयद हसन नसरुल्लाह माह रमज़ान में तकरीर करते हुए कहते हैं फ़िक़ू अना साइम, यकीन कीजिए आप लोग मैं हालत सौम में हूँ। यब्तुल सौम इज़ा अकज़िब, झूठ बोलूँ तो मेरा रोज़ा बातिल हो जाएगा। फ़िक़ू, ये जो बाज़ अमामे, चाहे अमाम सौदा और अमाम बैदा, मिन जिहत तशय्यो, जो अपना आप को मुमस्सिलीन मज़हब अहलुल बैत करार देकर अकाइद और बुनियादी मसाइल में मुनाजरा करते हैं, वहाकज़ा मिन जिहत सुन्ना, अहल सुन्नत की तरफ से और वहाबियों की तरफ से कुछ खास फज़ाइयात और चैनल्स हैं कि जिन पर बाकायदा असासी और रुमूज़ मुस्लिमीन के हवाले से गुफ्तगू की जाती है। फ़िक़ू अना साइम हुनाक अयादी तश्तगुल खल्फहुम, बाकायदा मनसूबा बंदी एक ही है, मनसूबा एक है, जिहतें अलग अलग है। इनका चेहरा अहल सुन्नत का चेहरा है, इनका चेहरा शियों का चेहरा है। यह है आज दुश्मन की फिक्र, दर्ब तशय्यो बित्तशय्यो। और अय्याम फातिमिया में अल अदू युरीद अन यस्तगिल मिन हाज़िहिल फुरस लिल इख्तिलाफ बैन तशय्यो। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अहमियत, लिहाजा अहमियत अय्याम फातिमिया से कोई इनकार नहीं करता है। जादिलहुम बिल्लती ही अहसन, जिदाल मअल आखिर अगर करना है, कुरान का हुक्म है कि गाली मत दो, गाली मत दो। जादिलहुम, जिदाल करो, मुजादला, बिल्लती ही अहसन, हसन के जरिए से भी नहीं, अहसन के जरिए से करो। ये हुक्म कुरानी है। और आज आप देख रहे हैं इन फजाइयात के नतीजे में पूरी एक फैमिली को कत्ल किया जाता है और उनके जिस्मों के ऊपर लिखा जाता है कि हादी हदिया लिल फलान, फलान के लिए हदिया है, इसलिए उसने ये कहा है। हाज़ा मज़हब अहलिल बैत, हाज़ा यकून मुमस्सिल अहलिल बैत। और नाम है क़नात का फ़ज़ाइयात अहलिल बैत व फ़ज़ाइयात फ़लान फ़लान फ़लान। उन रुमूज़ के ज़रिए से नाम रखा है ताकि क़ुलूब शिया, क़ुलूब अयताम आल मुहम्मद तकून माइला इला हाज़िल फ़ज़ाइयात। अयताम आल मुहम्मद है, हम अयताम हैं और हमारे क़ुलूब उनकी तरफ माइल हो, लिहाजा उन रुमूज़ के मुताबिक उन्होंने नाम रखे हुए हैं ताकि फ़ज़ाइयात को देखे और मुमस्सिल समझे, हमें हमारी तायीद हो। और वाक़ई में इसारतुल फित्न बैनल मुस्लिमीन, ज़रबु तशय्यो बित्तशय्यो, रुमूज़ तशय्यो के खिलाफ भी यहाँ से तबलीग होती है। और इधर से अय्याम फातिमिया की अहमियत के बारे में ला बास बिकुल एहतराम, जिस कदर हो सके एहया करें। शेख फाजिल लंकरानी हफ़ज़हु रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी हयात मुबारक में फरमाते थे, आशुरा मिसल आशुरा दूम मनाया अय्याम फातिमिया को, मिसल आशुरा दूम। लिहाजा अहमियत अय्याम फातिमिया किसी से मख्फी नहीं है। मैं इस हवाले से ज़्यादा तूल देना नहीं चाहता गुफ्तगू को। मकामात ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा और आए कौसर के ज़ैल में मैं कुछ नुकात बयान करना चाह रहा था, लेकिन वक्त कम है, लिहाजा मैं कुछ रिवायात जनाब सैयदा की मज़लूमियत के हवाले से, पैगम्बर इस्लाम की हयात में जो सबसे बड़ी फ़िक्र थी पैगम्बर इस्लाम को, आखिरी लहज़ात में भी नबी अकरम रोते रहे। इंतहाई हज़ीन कान मग़मूमन व हज़ीनन। और सैयदा दो आलम खातून क़यामत के मवाक़िफ़ के हवाले से शेख अली कुरानी हफ़ज़हुल्लाह ने मवाक़िफ़ अशरा लिस्सय्यदा फ़ातिमा सलामुल्लाहि अलैहा, एक साहिबान अक़ल की 10 मवाक़िफ़ में से एक मौक़िफ़ काफ़ी है। मुस्लिमीन में से किसी शिया के लिए उसने किताब नहीं लिखी है, देखिए सर्च करें इंटरनेट पे ये किताब मिलेगी, मवाक़िफ़ सय्यदा सलामुल्लाहि अलैहा। मिन जुमला मवाक़िफ़ में से कुछ दुनिया में मवाक़िफ़ है, व यकून मौक़िफ़ुन लिज़्ज़हरा फ़िल महकमतिल इलाहिय्या फ़ी यौमिल महशर। असअब तरीन और सख्त तरीन मौक़िफ़ जनाब ज़हरा का बिन्निस्बत इलल अअदा, दुश्मनों के लिए सख्त तरीन मौक़िफ़ जनाब सैयदा का क़यामत के दिन होगा। और दुनिया में कई मवाक़िफ़ हैं। आज इंतहाई अफसोस होता है, आज के मुताक़िरीन कुछ सलफ़ी उलमा लिखते हैं क़ज़िय्यतुल फ़दक क़ज़िय्या बसीत जिद्दन, मसअला शरइय्या, देखिए किस कदर सखाफ़त के साथ
اس مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے۔ مسئلہ شرعی کانت ترید تسأل عن ابی بکر، حاکم وقت سے ایک مسئلہ شرعی پوچھنا چاہتی تھی اور گئی پوچھتی ہے کہ یا فلانی کہ آیا جو ہے میراث کا میں حقدار ہوں یا نہیں۔ فتویٰ دے دیا انا معاشر الانبیاء، کوئی میراث ہماری نہیں ہوتی ہے اور جو کچھ بچ جاتا ہے وہ جو ہے فی مسلمین میں داخل ہوتا ہے۔ بس ختم، وہ مسئلہ تمام ہو کے گھر آ کے بیٹھ گئی۔ اور کچھ ناراضگی ہوئی تھی شروع میں، بعد میں جو ہے عبداللہ ابن عباس اور امیر المومنین درمیان میں واسطہ بن گئے اور جو ہے ناراضگی بھی ختم ہو گئی، معاملہ حل ہو گیا۔ یعنی اس قدر سخیف طرح سے دشمن اس مسئلے کو پیش کرتا ہے۔ لیکن صحیح مسلم کی وہ روایت فلم تکلم، مضمون روایت وحجرت، یعنی ایک مظلوم انسان کا آخری موقف کیا ہو سکتا ہے؟ بیان لا یکلم، مظلوم انسان تکلم کرنا چھوڑ دے، قطع کلامی، آخری ناراضگی اور جو ہے ناراضگی کا اظہار، بات نہ کرے، بس ختم، قطع کلامی۔ اور اس سے بھی کیا ہو سکتا ہے؟ حیات میں تو یہ موقف ہے، آخری موقف، آخری زندگی اگر انسان کی باقی ہے تو کیا موقف پیش کرے گا؟ ما اريد ان اتکلم ولا اريد ان اشوفهما ان ازورهما، نہ میں ان کو دیکھنا چاہتی ہوں نہ ان سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ یہ آخری ایک مظلوم کا موقف یہ ہو سکتا ہے۔ اور اس سے بھی موقف میں شدت تب آ گئی جب علی کو خاص وصیت میں لکھتی ہے یا ابا الحسن لا یشارک فلان و فلان فی جنازتی، یہ موقف الاخیر للزہرا سلام اللہ علیہ، موت کے بعد کے لیے بھی جب تک یہ جسد خاکی اس دنیا میں باقی ہے نہ دیکھے یہ فلان و فلان۔ یہ مواقف سیدہ ہے، یہ مظلومیت زہرا ہے، یہ غضب زہرا کا بہترین مصداق ہے۔ ما اريد، بالکل راضی نہیں ہوں یا علی، یہ مواقف ہے۔ لہٰذا وفات کے بعد، استشہاد کے بعد، لما انتشر خبر الشہادہ فی المدینہ، جب یہ خبر پھیل گئی، چونکہ خبر پھیل چکی تھی، آپ لوگ پوچھئے کہ آخر تدفین میں کیسے شریک نہیں ہوئے، خبر تو پھیل چکی تھی۔ یہاں پر روایت کہتی ہے، حوالہ بعد میں لیجئے، روایت کہتی ہے کہ جاءت نساء المدینہ فی بیت علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے گھر میں ساری خواتین جمع ہو گئی۔ لیکن منظر کیا تھا؟ روات بیان کرتے ہیں، راوی بیان کرتا ہے کہ جب خواتین جب داخل ہو گئی وصرخن بالبکا، انتہائی غم اندوہ کی حالت میں گھر میں داخل ہو گئی، کیا منظر دیکھا؟ علی ابن ابی طالب جالس و امامہ الحسن والحسین یبکیان، علی بھی رو رہے ہیں اور علی کے سامنے یہ دونوں یتیم بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھ کر رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، ہر طرف صدائیں بلند ہو گئی، اور اس انتظار میں ہے کہ کب زہرا کی لاش کی زیارت ہوگی اور جنازے میں ہم شریک ہوں گی، یہ تمنا ہے خواتین کی۔ ایسے عالم میں ابو ذر غفاری فخرج من بیت علی ابن ابی طالب یا نساء المدینہ، یہاں سے ہٹ جائیے، قد اخر تدفین الزہرا فی ہذہ اللیلہ، علی نے وقت کی تعین نہیں کی ہے لیکن اسی شب کی تاریکی کے کسی حصے میں دفنا دیا جائے گا۔ ابھی آپ لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ یہاں بیٹھے۔ خواتین چلی گئی، سلام اللہ علیک یا فاطمۃ الزہرا ایتھا المکسور ضلعها یا بنت رسول اللہ، السلام علیک یا فاطمہ المغیب قبرها الى اليوم و الى یوم القیامہ۔ پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں، یا علی ادن منی، علی کو بلاتے ہیں، جناب زہرا کو قریب بلاتے ہیں، یا علی ہذہ ودیعۃ اللہ، یا علی یہ صرف میری شخصی بیٹی ہونے کے اعتبار سے وصیت نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی ودیعت ہے، ودیعۃ اللہ ہے اور اس کے رسول کی امانت ہے، فحافظ علیہا یا علی، فلہذا قالت الوصیۃ بالزہرا سلام اللہ علیہا، زہرا کی نسبت محمد مصطفیٰ کی وصیت طویل ہوتی گئی،
فبکا بکاء شدیدا، پیغمبر اسلام کے آخری لحظات ہیں اور گریہ کر رہے ہیں۔ فقیل یا رسول اللہ ما یبکیک یا رسول اللہ، کیا منظر آپ کو رلا رہا ہے؟ فقال رسول اللہ ابکی علی ذریتی من بعدی، اور اس منظر کو بھی بیان کیا خصوصیت کے ساتھ، علی کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں، جناب زہرا کی مظلومیت پہ رو رہا ہوں، حسنین کی یتیمی پر رو رہا ہوں، زینب کی اسیری پر رو رہا ہوں۔ اب کی علی ذریتی میں خاص نہ کیجئے اس منظر کو، تمام مناظر کربلا شامل ہے عزیزان، لیکن خصوصیت کے ساتھ روایت میں یہ لفظ مذکور ہے، رو رہا ہوں اس منظر پر، ظلمت فاطمہ سلام اللہ علیہا وہی تنادی السلام علیک یا ابتا، اس منظر کو یاد کر کے رو رہا ہوں، میری بیٹی پر ظلم ہوگا اور وہ ندا دے گی یا ابتا سلام اللہ علیہ ماذا لقینا من ابن فلان و فلان، یا رسول اللہ کیا سلوک کیا امت نے، اس منظر کو یاد کر رہا ہوں۔ یقیناً علم رسول میں یہ تھا کہ زہرا مرضیہ سلام اللہ علیہا در و دیوار کے درمیان آئے گی، جب دروازہ گرے گا وہی تنادی یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ۔ وہذا هو الموقف، روایت ہے، اصول کافی کی روایت ہے، شیخ کلینی کی روایت ہے۔ فخرجت زہرا سلام اللہ علیہا، جب معلوم ہوا علی گھر میں نہیں ہے تو سیدہ گھر سے نکلی، کس حالت میں نکلی بتاؤ، روایت کا الفاظ یہ واضعۃ قمیص رسول اللہ علی رأسها، محمد مصطفیٰ کی قمیص نبوت سر مبارک پر ہے، آخذۃ یدیہا الحسن والحسین، حسن اور حسین کے ہاتھ زہرا کے ہاتھ میں ہے، دربار خلافت کی طرف جاتی ہے اور کہتی ہے یا فلان یا فلان، علی کو چھوڑنا ہے، یا اللہ نشرت شعری وصرخت الی اللہ تعالی، یاد رکھنا بالوں کو چادر کو ہٹا کے اللہ کی طرف پکاروں گی، غضب الہی نازل ہوگا۔ یہ وہ موقف تھا کہ محمد مصطفیٰ کی قمیص کو لے کر دربار خلافت میں گئی۔ عزیزان امام جعفر صادق کی روایت ہے، قیامت کا جو موقف ہوگا ہاتھ میں محمد مصطفیٰ کی قمیص نہیں ہوگی، حسین کی قمیص ہوگی، متلطخا بدم الحسین وہی تنادی یا اللہ احکم بینی وبین من قتل ولدی الحسین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔